بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اردو تحقیق کو دیکھنے والے معزز ناظرین، کون ہوگا جو ارطغرل کے نام سے واقف نہ ہو؟ لیکن بہت ہی کم لوگ یہ جانتے ہیں کہ ارطغرل کی زندگی میں دو عجیب واقعات پیش نہ آتے تو کوئی بھی نہ اس کے نام سے واقف ہوتا اور نہ ہی اس کی اولاد خلافت عثمانیہ کی بنیاد رکھ سکتی۔ ان دونوں واقعات کو آخر تک ضرور سنیے۔ ارطغرل غازی 12ویں اور 13ویں صدی عیسوی میں ترکوں کے کائی قبیلے کا سردار تھا۔ ارطغرل غازی ایک بار جنگل میں جا رہا تھا کہ اس کی ملاقات ابن العربی رحمہ اللہ سے ہو گئی۔ ابن العربی رحمہ اللہ تصوف اور باطنی علوم میں کچھ الگ سی شان رکھتے ہیں۔ تصوف میں آپ کی کتاب فتوحات المکیہ کا بہت بلند درجہ ہے، جو 560 ابواب اور 4000 صفحات پر مشتمل ہے۔ تمام صوفیاء کرام حضرت محی الدین ابن العربی رحمہ اللہ کو شیخ اکبر کے نام سے یاد کرتے ہیں، یعنی سب سے بڑے بزرگ اور استاد۔ آپ رحمہ اللہ زمانے کے نبض شناس تھے اور ارطغرل غازی اور خلافت عثمانیہ کا عروج آپ کی دعا کا نتیجہ تھا۔ ارطغرل کی ملاقات ابن العربی رحمہ اللہ سے خلب کے مصافات میں ہوئی۔ ابن العربی رحمہ اللہ نے ارطغرل کو اپنے ساتھ کھانے کی دعوت دے دی۔ ارطغرل ان کے ساتھ بیٹھ گیا۔ ابن العربی رحمہ اللہ تھوڑی دیر تک اس کو دیکھتے رہے اور پھر انہوں نے ارطغرل کو کہا کہ تم کو جتنے ملکوں کے نام یاد ہیں ان کو دہرا دو۔ ارطغرل کو جتنے نام آتے تھے اس نے اسی وقت بول دیے۔ ابن العربی رحمہ اللہ نے اس کی طرف دیکھا، مسکرائے اور بولے، اے چرواہے، یہ سب ملک تمہارے ہوئے، لیکن صرف ایک شرط ہے۔ ارطغرل نے حیرت سے ان کی طرف دیکھا۔ وہ بولے، تمہیں اور تمہاری نسلوں کو یہ وعدہ کرنا ہوگا کہ تم کسی قیمت پر بھی ایمان اور اسلام کے راستے سے نہیں ہٹو گے۔ ارطغرل کے پاس اس وقت اپنے گھوڑے کے لیے چارہ اور اپنے خیمے کے لیے 10 فٹ کی زمین تک نہیں تھی۔ ارطغرل نے فوراً اپنے سینے پر ہاتھ رکھ کر ہاں کر دی۔ ابن العربی رحمہ اللہ نے اس کو اپنے سینے کے ساتھ لگایا اور مبارکباد پیش کی۔ ابن العربی رحمہ اللہ نے ارطغرل کی تلوار پر ہاتھ پھیر کر کہا کہ جب تک یہ تلوار اسلام کے لیے اٹھتی رہے گی یہ تمہارے اور تمہاری اولاد کے ہاتھ سے نہیں گرے گی۔ اس کے بعد ابن العربی رحمہ اللہ نے فرمایا کہ میری زندگی زیادہ نہیں، میرے مرنے کے بعد میری قبر گم ہو جائے گی، لیکن جس دن سین شین میں داخل ہوگا اس دن میری قبر دوبارہ ظاہر ہوگی، اور اس سین کا تعلق تمہاری نسل سے ہوگا، اور اس سین کو میری قبر دوبارہ ظاہر ہونے کے بعد نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تلوار اور خانہ کعبہ کی چابیاں ملیں گی، اور اس کے بعد دنیا تم لوگوں کے عروج پر حیران رہ جائے گی، اور یوں تمہاری قسمت کا تیر اپنی فضا کی بلندی کو چھو لے گا۔ ارطغرل کو ابن عربی کی یہ بات سمجھ نہ آ سکی، لیکن یہ پیشن گوئی 300 سال بعد منوعن پوری ہو گئی۔ یہ پیشن گوئی کیا تھی اور کیسے پوری ہوئی، یہ ایک بہت ہی دلچسپ واقعہ ہے۔ حضرت محی الدین ابن العربی رحمہ اللہ کی پیشن گوئی 300 سال بعد 1516 میں پوری ہوئی۔ حضرت محی الدین ابن العربی رحمہ اللہ نے 1240 میں دمشق میں وفات پائی۔ دمشق اس وقت بھی شام کا دارالحکومت تھا۔ تدفین کے کچھ عرصے بعد ان کی قبر واقعتاً غائب ہو گئی۔ لوگ تلاش کرتے رہے لیکن قبر کا نشان تک نہ ملا۔ دوسری طرف ارطغرل علاؤالدین سلجوق تک پہنچ گیا اور اس کے پوتے اوور خان نے بورسا فتح کر کے اپنے والد عثمان کے نام پر خلافت عثمانیہ کی بنیاد رکھی۔ پھر مراد اول آیا، پھر با یزید یلدرم آیا، سلطان محمد آیا اور مراد دوم آیا۔ ان سب نے سلطنت ایران، مشرقی یورپ اور چین کی سرحدوں تک پھیلا دی، یہاں تک کہ 1510 میں سلطان سلیم اول سلطنت عثمانیہ کا حکمران بن گیا۔ اس نے 1516 میں اور 1517 میں شام، اردن اور فلسطین فتح کیا۔ دمشق اس وقت بھی شام کا دارالحکومت ہوتا تھا۔ سلطان 1516 میں شام کی فتح کے بعد دمشق میں داخل ہوا تو شہر کے قدیم محلہ کی دیوار گری۔ اس کے پیچھے سے حضرت محی الدین ابن العربی رحمہ اللہ کی قبر نکلی۔ یوں پیشن گوئی کا پہلا حصہ سین یعنی سلیم، شین یعنی شام میں فاتح کے حیثیت سے داخل ہوا۔ یوں پیشن گوئی کا پہلا حصہ مکمل ہو گیا۔ پیشن گوئی کے دوسرے حصے میں سلطان سلیم دمشق کی جامع مسجد میں بیٹھا تھا کہ شریف مکہ حاضر ہوا اور خانہ کعبہ کی چابیاں اسے حاضر کر دیں۔ سلطان سلیم نے چابیاں چومی اور شریف مکہ نے آپ کو خادم حرمین شریفین کا لقب دے دیا۔ یہ خطاب آج تک جاری ہے۔ 400 سال تک
ترک سلطان خانہ کعبہ کے خادم حرمین شریفین رہے، اور 1922 میں خلافت عثمانیہ کے خاتمہ کے بعد یہ خطاب آل سعود کے پاس چلا گیا۔ یوں پیشن گوئی کا دوسرا حصہ بھی مکمل ہو گیا۔ تیسرے حصے میں سلطان سلیم نے 1517 میں مصر فتح کیا، اور مصر کے عباسی حکمران الثالث نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تلوار سلطان سلیم کے حوالے کر دی۔ اس تلوار کے بعد ترک حکمرانوں کو سلطان کے بجائے خلیفہ کہا جانے لگا۔ یوں تیسری پیشن گوئی بھی سچ ثابت ہوئی۔ خلافت عثمانیہ میں 36 بادشاہ، سلطان یا خلیفہ گزرے ہیں۔ ان سلاطین میں سے جس نے بھی ارطغرل اور ابن العربی کے درمیان زبانی معاہدہ، یعنی تم اور تمہاری نسل اسلام اور ایمان کے راستے سے نہیں ہٹے گی، اس کی لاج رکھی، اس نے زبردست عروج اور عظمت پائی۔ جس دوسرے واقعے کا ہم نے آپ کے ساتھ اس ویڈیو کے شروع میں ذکر کیا ہے، وہ جاننے کے لیے یہاں سکرین پر کلک کریں۔ ویڈیو کی ڈسکرپشن میں بھی اس کا لنک دیا گیا ہے، اور اس پلے لسٹ میں جا کر بھی آپ اس کو دیکھ سکتے ہیں۔